وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد ان کے زیورات سے، یعنی قوم کے زیورات سے بچڑا، جسداً ایک جسم تھا، لہو خوار، اس کی گائے جیسی آواز تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ ان سے بات نہیں کر سکتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور ان کو راہ نہیں دکھا سکتا، اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اپنے کیے پر، جب وہ شرمندہ ہوئے اپنے کیے پر، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ بھٹک چکے ہیں، قالوا، کہنے لگے، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہم پر رحم نہیں فرمائے گا ہمارا رب، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں بخشے گا نہیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ضرور بالضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے میں افسوس کے ساتھ، قال، فرمایا، بئس ما خلفتمونی من بعدی، بہت بری میری جانشینی کی تم نے میرے بعد، یعنی میرے بعد اے قوم والو تم نے بہت برا کیا۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے امر سے جلدی کی، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، حضرت نے تختیاں رکھ دیں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِي، اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ لیا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنی طرف کھینچنے لگے، قال، حضرت ہارون نے فرمایا، قال ابن ام ان القوم استضعفونی، بے شک اے میری ماں کے بیٹے، بے شک میری قوم نے مجھے ضعیف سمجھا تھا، وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، پس خوش نہ کیجیے میری وجہ سے دشمنوں کو، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے شامل نہ کیجیے ظالم قوم کے ساتھ۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، فرمایا اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور میرے بھائی کو، اور ہمیں داخل فرما دے اپنی رحمت میں، اور وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ جو آج کا سبق ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور جیسے پہلے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور تذکرہ قرآن پاک کے 28 پاروں میں موجود ہے، اور تقریباً ایک جیسا مضمون اس کا اعادہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ قرآن و سنت ایک مقصد، ایک پیغام ہے، ایک راہ دکھانا مقصود ہے، اس لیے قرآن پاک صرف معلومات فراہم کرنے کو اپنا مقصد نہیں بناتا، بار بار ایک چیز کا اعادہ ہے جس سے بات ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، آدمی اس کو اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ فرماتے ہیں جو بات سنی جائے، پڑھی جائے، دیکھی جائے، وہی آدمی کو دن رات پھر نظر بھی آتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے بہت زیادہ قریب ہے یہ امت، اس لیے حضرت کا واقعہ بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے دین میں جو اور بہت سارے حیلے بہانے شیطان ڈالتا ہے، اسی طرح جہاں کہیں دین کی بات ہو، اگر ایک آدمی خود عالم ہے یا کچھ پڑھے ہوئے ہیں تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو مجھے پتہ ہے، یعنی مثلا دین کی بات ہو رہی ہے، باتوں میں لگے ہوئے ہیں، توجہ نہیں کر رہے،
کوئی متوجہ بھی کرے تو کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمیں تو پہلے سے آتا ہے، ہمیں تو پتہ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے سننے کی۔ تو یہ جو بار بار حضرت کا تذکرہ ہے نا، یہ اس کی بھی نفی کر رہا ہے۔ دین کی بات کو ادب سے، دھیان سے سننا چاہیے، اگرچہ پہلے سے معلوم ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بار بار ذکر فرمایا، اس سے اللہ عمل کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنا لیا، ان کے بعد فرعونی قبطی قوم جو تھی ان کے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا، ایک جسم تھا اس نے بنایا، اس میں جبریل علیہ السلام کے جس سواری پر، گھوڑی پر وہ آئے تھے، اس کے قدم جہاں لگتے تھے وہاں کچھ سبزہ سا محسوس ہوتا تھا۔ وہ سامری سمجھ گیا کہ اس کے اندر کوئی عجیب بات ہے، اس نے اٹھا لیا۔ جب یہ بچڑا بنانے لگا تو اس کے اندر وہ مٹی ڈال کر اس نے اس کو گوندا، یا اس کے اندر اس کو اجزاء کو شامل کیا۔ اس کے اندر یہ تاثیر تھی جیسے حیات کی کچھ تاثیر ہوتی ہے، اور اس کے اندر سے بچڑے کی آواز بھی آتی تھی۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے ہیں، وہ کوہ طور پر گئے تھے لیکن وہ بھول گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچڑے میں حلول کر چکے ہیں۔ اس طرح اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، اور یہ کہا سامری نے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور وہاں وہ بھول گئے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس بچڑے میں حلول کر چکے ہیں، لہذا یہی تمہارا معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو قرآن پاک بہت آسان ہے، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی عجیب باتیں نہیں، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یرو، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے انہ لا یکلمہم، کہ یہ ان سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ افہام و تفہیم، میں کیا کہہ رہا ہوں وہ کیا سمجھ رہا ہے، کیا جواب ہے، اتنا بھی جو آدمی جو چیز بات نہ کر سکے تو وہ معبود کیسے ہے۔ ولا یہدیہم سبیلا، نہ ان کو سیدھی راہ دکھا سکتا ہے کامیابی والی، جنت والی۔ تو اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو نہ تم سے بات کر سکتا ہے، نہ یہ راہ دکھانے پر قادر ہے، تو تم نے اس کو معبود کیسے بنا لیا؟ یہ خود محتاج بے جان ہے، تو یہ تمہاری کیا رہنمائی کرے گا؟ بہرحال اتخذوہ، انہوں نے پھر بھی اس کو معبود بنا لیا، وَكَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ بڑے ظالم تھے۔ یہ آگے محاورہ ہے، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب اپنے کیے پر شرمندہ ہو گئے، نادم ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور سمجھ گئے، وَرَأَوْا، دیکھ لیا، سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی واپس تشریف لے آئے، تو پھر انہوں نے کہا یا اللہ، اگر آپ نے ہمارے رب ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں آپ نے معاف نہ کیا تو ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بہرحال جنہوں نے معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف لوٹے تھے غصے کی حالت میں، افسوس کرتے ہوئے، اور قوم والوں سے کہا کہ بہت برا تم نے کیا میرے بعد، یعنی تم نے بہت نامعقول حرکت کی، بئس ما خلفتمونی من بعدی، یہ قوم والوں میرے بعد یہ تم نے کتنی بری حالت کی ہے، کیا کام تم نے کیا ہے۔ دین میں کمزوری ہو تو غصہ آنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ہمارے پیارے نبی اپنی ذات کی وجہ سے غصے میں نہیں آتے تھے، جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ 10 سال میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی اور کبھی مجھے نہیں ڈانٹا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا، یعنی ذات کی وجہ سے غصہ نہیں فرماتے تھے، لیکن دین کی وجہ سے پیارے آقا کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا، کیوں؟ دین کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال افسوس بھی تھا اور غصہ بھی تھا، قوم والوں کو بھی ڈانٹا اور کہا کیا تم نے اپنے رب کے امر سے جلدی کی، وہ جو تورات جن تختیوں میں تھی ان کو جلدی سے ایک طرف رکھا، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ آپ نے ان کو گمراہی سے کیوں نہیں روکا، تو ان کو بالوں سے پکڑ لیا سر کے اور ان کو کھینچنے لگے، اور حضرت نے فرمایا کہ دیکھو آپ میری وجہ سے اپنے دشمنوں کو خوش نہ کیجئے، یہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا تھا، قریب تھا کہ یہ تو مجھے قتل کر دیتے، باقی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو میری ذمہ داری تھی وہ تو میں نے اس کو انجام دیا ہے۔
یہاں ایک بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اپنی جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوثی ہدایت کے لیے فرمایا تھا، اور پھر ہارون علیہ السلام نے اپنے طور پر اس ذمہ داری کو نبھایا۔ نبی ذمہ داریوں میں کوتاہی نہیں فرماتے دین کے معاملے میں، تو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اپنی جگہ بجا اور ہارون علیہ السلام کا عذر اپنی جگہ ٹھیک۔ جب دونوں پر بات واضح ہو گئی اس کے بعد اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتے، انبیاء کرام فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے اور فرمائے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے بھائی ہارون کو بھی معاف فرما دے، اور ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرمانا، ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرمانا۔ اور یہ قرآن پاک کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ جب کسی آدمی کو تعبیر میں یا سمجھنے میں غلطی ہو جائے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ سے مغفرت مانگے، اپنے لیے بھی اپنے ساتھ والوں کو بھی دعا میں شامل کر لے۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے معاف فرما اور میرے بھائی کو، تو دوسروں کو بھی اگرچہ زندہ ہو ان کو اپنی مغفرت کی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بس اوقات یہ مشہور ہوتا ہے کہ دعائے مغفرت تو برائے مرحومین ہے، حالانکہ دعائے مغفرت زندوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو زندوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، مردوں کے لیے بھی۔ اور فرمایا ہمیں اپنی رحمت میں شامل فرما دے، آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔